طور پر میں نے کہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو 814 مدارس ہیں جو متاثر ہیں ابھی، ان کے مجلس منتظمہ کے صدر اور سیکریٹری صاحبان کو بلایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے کہ حل کیسے نکالا جائے، اور وہ کلوز کنونشن ہو تاکہ اس کا اثر بہت دور تک جائے، اور اس میں اسٹریٹجی طے کی جائے۔ اسٹریٹجی کیا طے کی جائے میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات ان تک پہنچ جائے۔ میں نے کہا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مدرسہ فلاں اس میں زمین نہیں ہے، مدرسہ فلاں اس میں مکان نہیں ہے، مدرسہ فلاں اس میں چاپا کل نہیں ہے، مدرسہ فلاں اس کے اندر بیت الخلا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ثابت کر دیجئے کہ ہے۔ میں نے کہا مدرسے کی لسٹنگ کیجئے اور ہر لسٹ کے آگے کالم لگائیے، اور کالم میں وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے کہیے کہ وہ تصویر کھینچ کر کے اور ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کریں ویب سائٹ پہ، تاکہ حکومت کو دکھایا جا سکے کہ ان کی رپورٹ یقیناً غلط ہے۔ اور وہاں وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ قانون لا آف ایویڈنس کیا ہے، دلیل کس کو مانا جائے گا، اور جو دلیل ہوگا جو قانون کو قابل قبول ہوگا وہ والی دلیل لگائیے اس میں۔ ابھی ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 609 مدارس جن کی تنخواہیں بند کی گئی ہیں، ان کے پاس زمین ہے، ان کے پاس مکان ہے، ان کے پاس چاپاکل ہے، ان کے پاس بیت الخلا ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ سب لوگ، یہی کہنے کو جمع ہوئے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر ہم لوگ اس کو ثابت کر دیتے اور آن لائن اس کی ویڈیو اور کیا کہتے ہیں اس کو تصویریں اور اس کی آرکیٹیکچر ڈرائنگز اگر اس میں لگا دیتے تو ہماری بات مضبوط ہوتی یا کمزور ہوتی؟ اگر اس دستاویز کو لے کر کے میں سی ایم صاحب کے پاس جاتا تو اب میری بات میں وزن ہوتا یا ہلکا پن ہوتا؟ اب اگر میں ابھی جاؤں ان سے بات کرنے کے لیے حضور دے دیجئے، تو ایسے مانگنا پڑے گا حضور دے دیجئے، یہی کرنا پڑے گا نا۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میری شریعت یہی کرے، حضور دے دیجئے، یا کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر کچھ اور کہہ رہے ہیں تو وہ والا کام کیجئے جو کچھ اور کہلائے، یہ والا کام نہ کیجئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو آپریشنز پرنسپل بتا دیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اونٹ کو باندھ لیجئے، باندھیے اونٹ کو اپنے، اس کے بعد توکل کیجئے، تب اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ امارت شرعیہ ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتی رہی ہے، کام کرنا جانتی ہے۔ آپ کو مولانا شبلی صاحب نے چند باتیں بتائی ہیں، ویسی بہت ڈھیر ساری باتیں امارت شرعیہ ہمیشہ کرتی رہتی ہے۔ اس مسئلے کو ہم لوگ جتنی مضبوطی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ ساتھ کیا چاہیے؟ جہاں جہاں مدارس ہیں، جو ملحقہ مدارس ہیں، وہاں تعلیم بہتر بنانا شروع کیجیے۔ دیکھیے مدارس کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ہم لوگ صرف مسلمانوں کی بات کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا الست بربکم، ہم نے کہا بلا یا رب۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا انا عرضنا الامانہ، امانت دے دی۔ پھر اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر خلافت دے دی۔ تو دنیا کیسے چلائی جائے گی اس کو سکھانا ہے لوگوں کو۔ ہم لوگ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہم کو سکھائیے، ہم کو دیجیے، یہ الٹا ہے میرے بھائیوں۔ حق ہمارے پاس ہے جو بتانا ہے، حق ہمارے پاس ہے جو بتانا ہے۔ قیادت آپ لوگوں کو کرنی ہے، دکھانا ہے کر کے۔ وہ دکھائیے تاکہ مانگنا نہ پڑے، وہ دکھائیے تاکہ مانگنا نہ پڑے۔ ابھی جو آپ کی تنخواہیں جا رہی ہیں وہ خیرات کی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں پتہ ہے؟ سب کی تنخواہیں جو جا رہی ہیں وہ بجٹ میں لائن آئٹم نہیں ہے، وہ انوکمپا ہے۔ انوکمپا کا مطلب خیرات ہوتا ہے۔ جس سال حکومت کے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہوگا اس سال آپ میں سے کسی کو تنخواہیں نہیں ملنے والی۔ انوکمپا ختم ہو گئی، پیسہ ہی نہیں، دیں کہاں سے؟ اس سال آپ کو ایسے بھی پیسہ نہیں ملنے والا۔ جو مانگ آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ یہ انوکمپا والی چیز کو ختم کر کے اسے لائن بجٹ میں ڈالا جائے تاکہ ہر سال اس کا پروویژن کیا جا سکے۔ جو مانگ آپ کو کرنی ہے وہ مانگ پینشن کی ہے، جو مانگ آپ کو کرنی ہے وہ مانگ مساوات کی ہے، آپ کو ایکوالٹی کی مانگ کرنی ہے۔ جو مانگ آپ کو کرنی کی ہے وہ یہ کہ مجھے بتایا جائے کہ میں کیسے بہتر استاذ بنوں۔ ابھی تک کوئی وفد میرے پاس نہیں آیا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے ٹیچرز ٹریننگ دلوانی ہے۔ کوئی وفد نہیں آیا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹیچرز ٹریننگ چاہیے، کوئی وفد ایسا نہیں آیا۔ پہلی دفعہ میں نے آپ کے منہ سے سنا کہ سلیبس پہ کام کرنا ہے، پہلی دفعہ ان کے منہ سے سنا، بارک اللہ فیک، سلیبس پہ کام ہونا ہے۔ اس سے پہلے کوئی وفد نہیں آیا میرے پاس جو یہ کہتا ہو کہ ہم کو سلیبس پہ کام کرنا ہے، یا مجھے ٹیچنگ لرننگ مٹیریل چاہیے، نہیں مل رہا ہے، یا مجھے اردو میں کتابیں چاہیے، نہیں مل رہی ہیں۔ جب تک آپ لوگ یہ سب کام نہیں کیجیے گا آپ اپنے حق کو نہیں مانگ سکتے۔ ابھی مولانا نے فرمایا کہ اگر فائدہ مند نہیں رہیے گا
ختم ہو جائیے گا. یہ اصول ہے. فائدہ مند رہیے گا تو رہیے گا، فائدہ مند نہیں رہیے گا تو نہیں رہیے گا. آخر میں جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کر لیجئے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کر لیجئے، باقی اللہ پر چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک بات مضبوطی کے ساتھ حکومت کے سامنے رکھنے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین وہ کام امارت شرعیہ اور تمام ہم لوگ مل کر کے کر رہے ہیں اس کو. الحمدللہ اس کی فکر نہ کیجیے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس کو اللہ نے کامیابی دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مدارس پر جو یہ آفتیں آ رہی ہیں اس کو ہٹا دیں، ہم لوگوں پر آسانی پیدا کریں، ہمارے مدرسین کو توفیق عطا فرمائیں، اور ایک ایسا نظام سامنے آئے انشاءاللہ جہاں پڑھنے اور پڑھانے کی خواہش بھی ہو اور پڑھایا جا بھی رہا ہو انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم جمیعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.